السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کے خاص بندے ابراہیم ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن بعد نماز کے مجلس کیا کرتے تھے، چنانچہ ایک شخص صرف ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہماری مجلس میں آ بیٹھا اور ایک سوال کیا۔ ہم لوگ مجلس کے برخاست ہونے تک مسائل فقہیہ میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر وہ شخص دوسرے جمعے کو آیا، ہم نے اسے جواب دیا اور اس کا مقام اور اس کی حالت دریافت کی۔ اس نے اپنا پتہ بتایا، پھر ہم نے اس کی کنیت پوچھی۔ اس نے کہا، ابو عبداللہ۔ ہم اس کی ہم نشینی سے بہت خوش ہوئے۔ ایک مدت تک وہ ہمارے پاس اسی طرح آتا جاتا رہا، پھر اس کا آنا موقوف ہو گیا۔ ایک بار ہم اس کی ملاقات کے ارادے سے اس قیام میں گئے اور اس کے بارے میں دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ ابو عبداللہ صیاد ہیں، اس وقت شکار کو گئے ہیں، ابھی آتے ہوں گے۔ ہم انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ سامنے سے آئے، اور حال یہ تھا کہ ایک ٹکڑے کپڑے کی لونگی اور ایک ٹکڑے کی چادر بنائے ہوئے تھے، ہاتھ میں کہیں پرندہ زندہ اور کہیں ایک ذبح کیے ہوئے۔ ہمیں دیکھ کر مسکرائے۔ ہم نے کہا، آپ ہماری مجلس کی رونق افزائی کیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا جو بالکل ترک کر دیا؟ کہا، کیا سچ کہہ دوں؟ میرا ایک ہمسایہ تھا، اس سے کپڑے لے کر اور پہن کر تمہارے یہاں آتا تھا، اب وہ شخص سفر کو گیا ہے۔ پھر کہا، تم میرے گھر چل کر رزق اللہ تناول کرو گے۔ ہم ان کے مکان پر پہنچ کر بیٹھے اور اپنی بیوی کو ذبح کیے ہوئے پرندے پکانے کے لیے سپرد کیے اور زندہ کو لے کر بازار گئے اور انہیں بیچ کر روٹیاں خرید لائے۔ اتنی دیر میں بیوی نے سالن تیار کر رکھا تھا۔ ہم کھانا کھا کر نکلے تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ تم نے اس شخص کی ناداری اور فقر کو حالت اور نیکبختی اور صلح کی کیفیت دیکھی، اور تم میں قدرت بھی ہے کہ اس کی اتنی مدد کرو جس سے وہ اپنی حالت سنبھال سکے۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ کچھ چندہ جمع کر کے اس کی امداد کرو جس سے وہ اپنی حاجت پوری کرے۔ چنانچہ ہم نے آپس میں تعین کر کے 5000 درہم جمع کیے اور ان کو دینے کے لیے پھر اس گاؤں کو لوٹ چلے۔ جب ہم مرید پر پہنچے تو امیر بصرہ محمد ابن سلیمان جروکے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام سے کہا، ابراہیم ابن شبیب کو میرے پاس بلا لا۔ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ امیر نے کہا، مجھ پر تم سے زیادہ حق ہے، اور اسی وقت 10,000 درہم کا توڑا منگا کر اور ایک فراش کے کندھے پر رکھوا کر میرے ہمراہ کر دیا۔ میں اور خوش ہوا اور جلدی سے اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا اور ان کے دروازے پر پہنچ کر سلام کیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے باہر نکلے۔ جب میرے ہمراہ فراش کو اور اشرفیوں کی توڑوں کو دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور کہنے لگے، اے شخص، تجھے مجھ سے کیا علاقہ؟ کیا تو مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، اے ابو عبداللہ بیٹھ جا، واقعہ یہ ہے۔ چنانچہ میں نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو کہ وہ ایک ظالم امیر ہے، تم خدا کے واسطے اپنے نفس کو بچاؤ اور یہ لے لو۔ یہ سن کر ان کا غصہ اور تیز ہوا۔
اسی وقت گھر میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں نا امید ہو کر امیر کے پاس لوٹ آیا اور بغیر سچ کہنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ناچار واقعہ بیان کیا۔ سنتے ہی کہنے لگا، یہ شخص خارجی معلوم ہوتا ہے، اور غلام سے کہا، تلوار لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو میرے ساتھ کر دیا اور کہا، ان کے ساتھ جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ میں نے کہا، خدا امیر کو سلامت رکھے، اس شخص کے معاملے میں خدا سے ڈرو، ہم نے اس کو دیکھا ہے، وہ خارجی نہیں ہے، میں نے انہی کو تمہارے پاس بلاتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں، میرا مقصود ان کو اس سے بچانا تھا۔ اس پر امیر کو اطمینان ہوا اور میں روانہ ہو کر ان کے دروازے پر پہنچا اور سلام کیا تو ان کی بیوی کو روتا ہوا پایا۔ کہنے لگا، کچھ خبر بھی ہے؟ تمہارے ابو عبداللہ کا کیا قصہ ہوا؟ میں نے کہا، ان کا کیا حال ہے؟ کہا، انہوں نے گھر میں آ کر جو کچھ ان کے پاس تھا رکھ دیا اور وضو کر کے نماز پڑھی، اور میں نے انہیں یہ دعا کرتے سنا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے اور فتنے میں نہ ڈال۔ یہ کہتے ہوئے لمبے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا اور یہاں ان کی لاش موجود ہے۔ میں نے کہا، اے بیوی، یہ ہمارا بہت ہی بڑا قصہ ہے، بس اب اس کا ذکر ہی نہ کرو۔ یہ کہہ کے میں ویسا ہی لوٹ کر امیر کے پاس آیا اور سارا حال میں نے اس سے بیان کیا۔ امیر نے کہا، میں اس شخص کی نماز پڑھاؤں گا۔ یہ خبر شہر میں مشتہر ہوئی، چنانچہ تمام اہل شہر ماں امراء اور رؤساء کے جنازے میں شریک ہوئے، رضی اللہ تعالی عنہ و نفعنا بہا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔